اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے۔ چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں، معبود حقیقی کی پرستش و عبادت کے موقعوں پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے اعلانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت و پرستش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی پرستش فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عبادتوں میں شریک ہوتے۔ ایک دفعہ وادی نخلہ میں حسب معمول مصروف عبادت تھے کہ اتفاق سے اس طرف ابو طالب کا گزر ہوا۔ اپنے معصوم بھتیجے اور نیک بخت بیٹے کو مصروف عبادت دیکھ کر پوچھا، کیا کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا۔